السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑی مکس سی خبریں آ رہی ہیں. اچھی خبریں بھی ہیں اور بری خبریں بھی ہیں. تو لیکن اس تمام جو مجموعی صورتحال ہے اس سے بظاہر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے آنے والے جو 3, 4 یا 5 سال ہوں گے وہ اچھے ہوں گے اگر جو عالمی حالات ہیں اور جو پاکستان کے اس وقت موجودہ سیاسی حالات ہیں وہ ان کو زیادہ بگاڑ پیدا نہ ہو یا کوئی بہت بڑا بحران نہ آ جائے. تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل اکنامکس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس کے اثرات ملکی معیشت پر بھی مرتب ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اگر ایسی ہی صورتحال جاری رہی, ماحول ایسا ہی رہا, تو اگلے 3-4 سالوں کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں جو ادارے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یا وزارت خزانہ ہے, اس کے علاوہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں اس میں ورلڈ بینک ہے اور IMF ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا اسلامی ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان کی جو رپورٹس وقتاً فوقتاً جاری کی جاتی ہیں ان کے مطابق جو پاکستان کے بارے میں رپورٹس ہیں وہ بڑی مثبت ہیں. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مسلسل ترقی کرے گی, آگے بڑھے گی, بے روزگاری کی شرح کم ہوگی, مہنگائی کی شرح کم ہوگی, روزگار کے مواقع زیادہ پیدا ہوں گے. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ بڑے اچھے ہیں پاکستان کے لیے. دوسری طرف اگر عالمی ادارہ خوراک جو ہے یا اقوام متحدہ کی جو فوڈ ایجنسی ہے اس کی بھی رپورٹ ریسنٹلی سامنے آئی ہے, اس کے اندر کچھ الارمنگ چیزیں ہیں اور وہ خوراک کے حوالے سے, اجناس کے حوالے سے, اناج کے حوالے سے پیداوار تو بہتر ہوگی اگلے سال یا اس سال بھی عالمی پیداوار جو ہے, لیکن اس کی قیمتیں مسلسل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, جس پر عالمی ادارہ خوراک نے بڑی تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان ممالک میں خاص طور کے اوپر جہاں خوراک کی کمی ہے وہاں پہ پڑ سکتا ہے, وہاں قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں اور خوراک کی کمی بھی ہو سکتی ہے. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کی معیشت کس طرف جائے گی, کیا صورتحال ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور دوسرا یہ بھی بتائیں گے کہ جو پاکستان کے عام شہری ہیں, جو عام صارفین ہیں, ان کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیکسٹ ایئر کا جو ٹیکس ریونیو کی پروجیکشن ہے یا ٹارگٹ ہے یا نظر میں ہے کہ اچھا کتنا ہونا چاہیے, وہ اس سال سے بہت زیادہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال جو ہے نئے ٹیکس لگ سکتے ہیں اور وہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکٹرز نئے اس کے اندر شامل کیے جائیں, لیکن ٹیکسوں کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہوگی. اور یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جس کے ساتھ ہم پیسے لیتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم اپنی اکنامک انڈیکیٹر شیئر کرتے ہیں اور پھر اگلے سال کے جو اہداف ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان نے IMF کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیا اس کے مطابق اگلے سال 12 ارب کے جو ٹیکسز ہیں وہ اس کا وعدہ کیا گیا کہ یہ اس میں ایڈ ہوں گے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً پاکستان کی عوام کے اوپر بوجھ ہوگا, لیکن اس بوجھ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ٹیکسوں کی وسیع کرنا, ٹیکسوں کی مالیت کو بڑھانا یا ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا, یہ جو ہے دنیا بھر کے اندر اس کے اوپر کام ہوتا ہے. اور جتنا اس کی بیس وسیع ہوتی ہے اتنی ٹیکس کی شرح کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کی بیس وسیع نہ ہو اور ٹیکس کو بڑھایا جانا رہے تو جو آلریڈی پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر اضافی برڈن بن جاتا ہے. تو یہ ہمیں آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اس ٹیکس بیس کو, نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو نئے جو شعبے ہیں ان کو شامل کر کے اور موجودہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر بوجھ کم کیا جا سکتا ہے. جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک ہے IMF کا, اس کے مطابق آئندہ 4 سال جو ہیں پاکستان میں معیشت کی ترقی کے سال ہوں گے. اس سال جو ہے جو گروتھ ریٹ ہے پاکستان کا وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1.5 سے 2% ہوگا. پچھلے سال پاکستان کا GDP گروتھ نیگیٹو تھا, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ نیگیٹو گروتھ ریٹ گیا تھا. اور نیکسٹ ایئر جو آئندہ مالی سال ہوگا اس میں پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ یہ پروجیکشن کی جا رہی ہے کہ وہ 1.5% سے بڑھ کے 4% تک ہو جائے گا. اور 2026 تک اس کے بعد اگلے جو 4-5 سال ہوں گے یہ مسلسل اس میں گرو کرتا ہوا یہ 5% GDP گروتھ پاکستان کی وہاں تک جا سکتی ہے. اور جو بے روزگاری اور مہنگائی کے حوالے سے, کیونکہ گروتھ اگر ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی امپلائمنٹ کے اوپر بھی آنا چاہیے, تو اس کے لیے بھی اچھی خبریں یہ ہیں. اکنامک آؤٹ لک جو ورلڈ ہے اس کے مطابق کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں کم ہوگی. ابھی اس وقت 4.5% ہے, تو اس میں بھی پروجیکشن یہی کی جا رہی ہے کہ یہ کم ہو جائے گی. اور جو مہنگائی کی شرح ہے
وہ اس وقت 8% سے زیادہ ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ ابھی رمضان شریف ہے اگلا 1 مہینہ، اور پھر اس کے بعد 1 مہینہ اور رواں مالی سال کا جو ہے کہ ہم اپریل میں، مئی اور جون، جولائی 30 پہ یہ مالی سال ختم ہوگا، تو اپریل مئی جو ہے یہ رمضان شریف میں گزرے گا، اور رمضان شریف میں عموماً پاکستان میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ہر سال ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ آتا ہے، چیزوں کو جو سپلائی چین ہے اس کو متاثر کیا جاتا ہے، جو ناجائز منافع خور ہیں وہ اس کے اندر کافی مینوورنگ کرتے ہیں۔ تو اگرچہ حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں تھوڑی سی مہنگائی کی شرح بڑھے گی، یہ 9-10% تک جا سکتی ہے، لیکن اگلے سال کی جو پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ 8% سے کم رہے گی۔ اگر پچھلے 3 ادوار کو دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ 5-6% کے قریب تھی، اسی طرح زرداری صاحب کے دور حکومت میں 5 سال میں یہ 8%، 8، 8.5، 9% تک رہی، اور جب 2007 میں پرویز مشرف حکومت ختم کر کے اپنا دور حکومت مکمل کر کے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ 8% کے قریب مہنگائی کی شرح تھی پاکستان میں۔ تو پاکستان میں ایوریجلی شرح یہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ڈاؤن بھی ہوتی ہے، 4-5% پہ آتی ہے، 3% پہ آتی ہے، پھر اوپر بڑھ جاتی ہے، تو یہ اس کے اندر اکثر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ جہاں پر عالمی پرائسز کا صورتحال ہے تو اس میں ایف اے او نے یہ وارن کیا ہے کہ جو اس وقت قیمتیں ہیں وہ 7 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہیں، جو اناج کی قیمتیں ہیں اس میں مسلسل 10 ماہ سے اس میں انکریز ہو رہا ہے، اور جو اناج ہیں، دالیں ہیں، چینی ہے، دودھ ہے، اس سے جو بننے والی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں مارچ میں 118.5 پوائنٹس انڈیکس کا اضافہ ہوا تھا، فروری میں یہ 116.1 پوائنٹس کا تھا، اور یہ پروجیکشن ان کی یہی ہے کہ مسلسل تیسرے سال اناج کی پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ پروڈکشن میں کمی نہیں ہو رہی، لیکن انفارچونیٹلی پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے یا کہیں ہولڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرائسز انٹرنیشنلی بھی بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ ہے، اور پاکستان میں بھی قیمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ٹیکس بیس میں بہت سے ایسے سروسز کے ایریا ہیں یا بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو ٹیکس بیس میں نہیں ہیں، یہ ہر دور حکومت میں، خواہ وہ ملٹری دور حکومت ہو یا سول دور حکومت ہو، ایک تو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر، ان ڈاکومنٹڈ اکانومی بہت زیادہ ہے، نہیں پتہ چلتا کہ کتنا پیسہ کون کما رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کتنا ٹیکس دے رہا ہے، تو جس کی وجہ سے جو آلریڈی کم ٹیکس پیئر ہمارے جو آلریڈی جو جمع کرواتے ہیں یا جو ٹیکس دیتے ہیں انہی کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور نئے سیکٹرز شامل نہیں ہو رہے، اور دوسرا یہ نہیں ہو رہا کہ جو سرمایہ کاری ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کے اندر، تو جتنی بھی انویسٹمنٹ بڑھے گی اس سے ترقی ہوتی ہے، کاروبار چلتے ہیں، اور اس کے اندر جو ٹیکس جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بھی پاکستان میں بہت کم ہے، اس کو بھی انکریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، جبکہ دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں تمام لوگوں کو نیٹ میں لے کر آتے ہیں، جتنے بھی ٹیکسیبل لوگ ہیں، یہ نہیں کہ ہر کسی کو لے کر آئیں جو ٹیکس دینے کے قابل نہیں، جس کی آمدن کم ہے اس کو بھی ٹیکس میں لے آئیں، بلکہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہونے چاہیے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح کم سے کم ہو، اور ڈائریکٹ ٹیکسز ان تمام سیکٹرز کو شامل کیا جائے جو بہت زیادہ آمدن حاصل کرتے ہیں۔ اس میں پاکستان میں سروسز سیکٹر کے بہت سے ایسے ایریاز ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا۔ ریئل جو اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس کے اندر کافی پوٹینشیل ہے، کچھ ٹیکسز لگائے گئے تھے، لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان کی اکانومی بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور یہ جب سلو ہو جاتا ہے تو پاکستان کی اکانومی سلو ہو جاتی ہے، اور اس سیکٹر کے ساتھ 40-50 صنعتیں وابستہ ہیں۔ تو یہ بلیک میلنگ بھی جو ہے کہ اس کو بھی کسی طرح سے ختم کرنا ہوگا، اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کر چاہے تھوڑا لائیں اور آہستہ آہستہ اس کو گریجولی پھر نیٹ کو وسیع کرتے جائیں، تو اس سے پاکستان کی جو ٹیکس نیٹ ہے اس بیس میں اضافہ ہوگا، اور برڈن عام آدمی کے اوپر کم ہوگا۔